بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں جاننے کو ملے گا کہ کس طرح طوائفوں نے اللہ والے کو دیکھ کر اپنی زندگی سے توبہ کر لی۔ آخر وہ کون بزرگ تھے اور کس مقصد کے تحت طوائفوں کے پاس جانا ہوا؟ اگر آپ کو ہماری کوشش پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے دوستو، دہلی کے اندر ایک مدرسہ ہے، مدرسہ عزیزیہ۔ اس کے آس پاس سے کچھ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اسی درمیان اللہ والے بزرگ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے ناطے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے گناہ سے باز آ جائے۔ ساتھیوں نے کہا، ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی؟ انہیں نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو کیا ہوا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، خواہ کوئی کچھ سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ لہٰذا اسی عزم مصمم کے بعد آپ تبلیغ حق اور اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر تشریف لائے۔ درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ کر صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئی، دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی گداگر فقیر ہے، سو چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن آپ نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع اور قندیلیں روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہے۔ جو ہی نائکا کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں کوئی گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکا تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج کچھ دیر ہم فقیروں کی بھی صدا سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے واز سننے کا حکم دے دیا۔ لہٰذا وہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گئی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف نکال کر سورہ 3 تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفری اور پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دل نشیں رواں ترجمہ بیان فرمایا۔ یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیرخواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ صاحب کے دل نشیں انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئی۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں دیکھی تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہ گار اور سیاہ کار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند گئی۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس واز کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے۔ تا حد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ میرے دوستو، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب وضو کر کے قبلہ رو کھڑی ہوئی
اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اور عرض کیا، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، اے دلوں کو پھیرنے والے، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کچھ کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہے تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرومند بنا دے تو تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں تو ہدایت عطا فرما دے، انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز وہ اس حال میں اٹھی کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگی اور نکاح پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تم ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی تھی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ حقیقت ہے، جو اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے سائے میں عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائے۔ خدا حافظ۔